نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج سے کچھ ہزار سال اگر ہم پیچھے جائیں تو فرعون وہ واحد تھا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی کہ میں رب ہوں، مطلب اس کے سوا اور کسی نے یہ دعویٰ رب ہونے کا نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا جو فرعون تھا اس نے یہ صرف دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں۔ تو اس فرعون کی باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ اس باندھی کی دو بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی اور ایک اس کے ساتھ چلنے والی۔ اب شیطان ہے، بات چھپنے نہیں دیتا، تو شیطان کہ کسی اس طریقے سے فرعون کو پتہ چل گیا۔ اس نے ایک کڑا تو اسے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر تیل ڈلوایا اور اس کے نیچے آگ جلا دی۔ آگ جلائی، اس باندھی کو بھی بلایا، اس کی بچیوں کو بھی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے رب مانو گی تو پھر میں تمہارے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا اور تمہارے گھر میں کو بھی سونے چاندی سے بھر دوں گا، لیکن اگر تم موسیٰ کا کلمہ پڑھو گی، اس نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، تو پھر میں تمہیں اس تیل کے اندر ڈال دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت اپنی محبت کو ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دیا، باپ کی محبت کے ساتھ نہیں دیا۔ تو اس عورت نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا اے فرعون، یہ تو میری دو ہیں، تو اگر ایسی میری 100 بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتی۔ فخذ ما انت قا، مطلب جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اس فرعون نے، اب وہ دیکھیں وہ ماں تھی، اس فرعون نے اس کی بڑی بیٹی جو ساتھ چلنے والی تھی اس کو اس نے کہا چلو اسے ڈالو تیل کے اندر۔ وہ اسے جس طرح بچہ پیدا ہو تو اسے ٹانگ سے پکڑتے ہیں، یا وہ بچے مذاق میں بڑا چھوٹے بچے کو، اس طرح اس کڑھائی کے اوپر وہ لڑکی کو ٹانگ سے انہوں نے الٹا پکڑا ہوا ہے، ہاتھ اور سر نیچے ہیں، اور وہ چیخ رہی ہے اماں اماں۔ اب ماں کا صرف ایک لفظ، اور وہ گھر جا کے توبہ کر لیتی کہ یا اللہ میں بس وہ بچنے کے لیے میں نے وہ ان کا کفر کا کلمہ پڑھ لیا، تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن اس ماں نے نہیں اسے اس ٹائم کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اپنے رب کو جان دینا ہی شہادت اسے کہہ سکتے ہیں، یا اپنے رب کے راستے میں جان دینا ہی قبول کیا۔ بیٹی اس کی جب تیل کے اندر پھینک دیا تو وہ اس طرح مچھلی کی طرح تل گئی، اور پھر پانی وہ آئل کے اوپر، تیل کے اوپر آ گئی اور بلبلے بننا شروع ہو گئے، اور اس ماں کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا۔ وہ بالکل بھی اپنے آپ کو سخت کر کے کہ وہ میرے رب کے راستے میں ہی فوت ہوئی ہے، اسے مارا گیا ہے۔ تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کی روح کا پرواز کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماں صبر کرو، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اپنی بیٹی کی اس عورت کی بیٹی کی روح کو پرواز کرتے اس عورت نے دیکھا، اور وہ اس ٹائم بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ماں کچھ دیر کا صبر ہے، جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ اس ماں نے ایسے فرعون نے اسے کہا کہ چلو اب اسے بھی ڈالو، تو اس نے ایسے فرعون کو دیکھا، تو فرعون اس سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، سر اس کا ایسے یوں نیچے تھا۔ اس نے کہا فرعون ایک بات مانو گے؟ اس نے کہا ہاں مانوں گا۔ اس نے کہا کہ جب ہم ماں بیٹی مر تو جائیں گی، تو جو ہماری ہڈیاں ہوں گی انہیں پھینک نہ دینا، ہم دونوں کی ہڈیوں کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ دفنا دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب تیل کے کڑھائی کے پاس اوپر لے کے گئے تو اس نے کہا نہیں، مجھے دھکا کوئی بھی نہ دے، میں اپنے رب کے راستے میں مر رہی ہوں، میں خود چھلانگ لگاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھلانگ لگا دی، ماں بیٹی فوت ہو گئی۔ یوں ہی ہوا، فرعون نے ان دونوں ماں بیٹی کا ایک ہی جگہ پہ دفن کیا۔ 2000 سال گزر گئے، 2000 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنی سواری پر اور بیت المقدس کی طرف جا رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال کی عمر کے تھے، تو 2050 سال مطلب اس ٹائم ہو چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیں کہ اس عورت کی اس ایکٹ نے کہاں 2050 سال کے بعد فرمایا جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ یوں فرعون کی باندی تھی، اور اس باندی نے وہ مسلمان ہوئی، اور اس طرح پھر فرعون نے انہیں مارا اور ادھر دفن کیا، اور یہ خوشبو آج نہیں قیامت تک ایسے ہی ادھر سے آتی رہے گی۔ تو اب دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے لیے اس قدر قربانیاں دیں، تو اس قربانیوں کا ہی صلہ یہ ملا کہ آج ہم تک کلمہ بھی پہنچا۔ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتیں تو شاید ہم بھی کلمے والے نہ ہوتے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے۔ تو آخر میں ہم اس واقعے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمیں تو صرف 5 نمازوں کا حکم ہے، تو ہم 5 وقت اپنے رب کے حضور ضرور حاضری دیں کہ آخرت میں سوال ہونا ہے۔ اب اس عورت کو دیکھیں کہ وہ جان سے اپنی، آج کل کی مائیں تو اپنے بچوں کو اپنے جسم سے، اپنے جگر سے سائڈ پہ ہی نہیں ہونے دیتی نا، گلی میں نکل جائے تو پیچھے سے چلی جاتی ہیں، تو اس نے تو اپنی بیٹیوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا۔ تو ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کے راستے میں وقت لگائیں، اپنے رب کو وقت دیں اور نیکی کی طرف راغب ہوں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھ کر عمل کرنے کی بھی اور اپنے راستے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔